بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ تعالی؟ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اور ایک چھوٹی سی عزیزانہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ویڈیو پسند آنے پہ لائک بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ جس ماحول میں آدمی کا اکثر وقت گزرتا ہے اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس پر اس لائن کی فکریں کھولتے ہیں، اور جس ماحول میں اکثر وقت نہیں گزرتا اس لائن کی فکریں اور اس لائن کی تقاضے، اس لائن کے امور اس سے شبہ نہیں کرتے۔ جیسا مدد ہے، تم زمیندار سے پوچھو تجارت کیسے ہوتی ہے، نہیں بتا سکتے۔ تاجر سے پوچھو زمیندار کیسے ہوتا ہے، نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ وہ اس کا مشغلہ ہی نہیں ہے، اس کا مشغلہ ہی نہیں۔ اسی طرح اس کام میں صبح شام ایک فکر پر عملے کا مجتمع رہنا ایک مدت کے بعد جا کر کام سے مناسبت ہوتی ہے۔ میں نے بات غور کیا کہ صرف کسی کا کلام پر قدرت حاصل ہو جانا اس کا اس کام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کو کلام پر قدرت نہیں ہے مجمع میں اور کچھ بول لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کام والا ہو گیا، حالانکہ ساری شریعت میں کلام کو اتنا ہی دخل ہے جتنا سارے جسم کے مقابلے میں زبان کا ٹکڑا ہے۔ کلام کو اتنا دخل نہیں ہے اس کام میں جتنا مزاج اور فکر کو دخل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عملہ وہ ہر وقت کام کی فکر میں اگر وہ اجتماعی ماحول سے نکلے تو اللہ تعالی اس چیز کو مانگتا رہے کہ اے اللہ، اجتماعی فکر سے میں الگ ہوا ہوں اپنے کسی ذاتی تقاضے کے لیے، تو تو مجھے اجتماعی فکر کے سلسلے سے محروم نہ فرما۔ اجتماعی فکر کے یہ بہت عام بات ہے۔ اجتماعی فکر کا ایک سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ متاثر ہو جاتا ہے جب آدمی اجتماعی ماحول سے کسی شخصی حاجت کے لیے نکل جاتا ہے۔ مسلسل جب تم بیان یا مشورے یا تجاویز کے ماحول سے باہر نکلو تو بس اللہ تعالیٰ سے اس بات کو مانگتے رہو کہ اللہ تو ہمیں اس کام کے فکر کے سلسلے سے محروم نہ کرو، کیونکہ جب کوئی عارض داخل ہوتا ہے نا کسی کام میں تو وہ عارض بعض مرتبہ چلنے والے کے رخ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ رخ کو میں تو بیان فرما رہے کہ جو گاڑی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے نا، جتنی گاڑی کی رفتار تیز ہوگی اتنی ہی ذرا سی چوک پر تباہی زیادہ ہوگی۔ گاڑی کی رفتار سست ہو تو اس میں زیادہ بڑے حادثے کا اندیشہ نہیں ہے۔ رفتار گاڑی کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا حادثہ بڑا ہوگا۔ جو کام جتنی قوت سے چل رہا ہو، جتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہو، اس میں ڈرائیور کو، چلانے والوں کو اتنا ہی زیادہ ہر وقت فکر مند اور متنبع رہنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی چوک سے جو نقصان ہوگا وہ اس سواری کی سرعت اور اس کی تیزی کی وجہ سے ہوگا۔ سرعت ہے نا، اس کی وجہ سے نقصان ہے، ورنہ بیل گاڑی چلتی ہے، بوگی چلتی ہیں، رفتار اتنی دھیمی ہے جیسے حادثے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اسٹیئرنگ ہے اس کے ہاتھ میں، ادھر گھما دے تو کھائی، ادھر گھمائے تو سیدھا راستہ، ذرا سی چوک ہو جائے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ یہ وقت کام کے شباب کا
اور کام کے استقبال کا ہے، وقت کام کے شباب کا، کام کے استقبال کا ہے۔ اس وقت ہمارا سب کا اس کام کے اعتبار سے قرآن اور سنت کو اور صحابہ کرام کی سیرت کو آگے رکھنا اور تھامنا استقبال کے زمانے میں ابتدائی اور اعراض کے زمانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اعراض کا زمانہ حالات کے اعتبار سے اگرچہ خطرناک ہو، لیکن اعراض کا زمانہ استقبال کے زمانے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ استقبال کا زمانہ بہت خطرے کا ہے۔ کام کرنے والوں سے حالات میں ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا جو ان کے کام کے بالکل منافی ہوں گے، ان کے کام کے بالکل منافی ہوں گے، اور وہ مصلحت کے طور پر ان چیزوں کو قبول کر لیں گے وقتی حالات کے وجہ سے۔ بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، کام کرنے والے بھی سوچتے ہیں کہ اگر اس وقت یوں کر لیا جائے تو یہ وقتی مشکل ہو جائے گی۔ اب سمجھتے تھے کہ وقتی فائدے تمہیں ابدی اصولوں سے ہٹانا، وقتی فائدے تمہیں ابدی اصولوں سے ہٹانا، بنیادی اصول ہے کہ تمہیں ان سے وقتی فائدے ہٹانا چاہیے۔ اور ہم تو فرماتے تھے کہ مسالے تو پیسنے کی چیز ہے۔ دیکھو میں صاحب چھوٹا کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی ظاہری اور وقتی چیز کی وجہ سے بے اصولی کر بیٹھے تو غیبی نصرتوں کا جو وعدہ ہے وہ مصالح پر نہیں ہے، غیبی نصرتوں کا جو وعدہ ہے وہ مصلحت پر نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کی پر جمنے اور استقامت پر ہے، صحیح بات پر جمنے اور استقامت پر۔ اور یہ جو ہے حتی اتاہم نصرنا، کہ یہ تو غایت اذیت ہے، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں ان کے کام سے ہٹانے کے لیے اذیت کی انتہا کر دی گئی۔ تو جو انتہائی اذیت ہے وہاں سے ابتدائی نصرت، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہ ابتدائی نصرت کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا کیا ہے؟ غایت اذیت بتانے کے لیے۔ وضو حتیٰ اتاہم نصرنا، غایت اذیت بتانے کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اذیتوں کی وجہ سے کوئی ایسا قدم مت اٹھانا ہرگز جو تمہارے کام کے مزاج اور تمہارے کام کے طریقے کے خلاف۔ یہ تیرا کام ہے، جیسے بھی حالات آتے رہیں گے، حالات تو مجھے کیا بتاؤں، حالات تو کی حیثیت تو درخت کے سائے سے کم ہے، درخت کے سائے سے زیادہ ہے۔ ادھر کا ہوگا ادھر کو سایہ ہوگا، ادھر کو ہوگا ادھر کو سایہ ہو جائے گا۔ یعنی کسی حال کو باقی رکھنا سمجھنا حال کے ترجمے مفہوم کے بھی خلاف ہے۔ حال کا مفہوم یہی ہے ما یحول، اس کو باقی رکھیں گے۔ یہ حال کی وجہ سے کسی بنیادی چیز کو بدل دینا، چھوڑ دینا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر کام کے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے لوگ مشورہ چاہیے کہ بھائی تم یوں نہیں کرو، بھائی ہم تو ابھی تک کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ قرآن حدیث کھلا ہوا ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں، اور کیا یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یہ کرنا ہے، کھلا ہوا ہے کام۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، تو مجھے اس بات سے اطمینان ہے، اللہ کا فضل اب تک کی کوشش سے عوام بھی سمجھ چکے ہیں کام کا طریقہ کار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل سے، محض اپنے فضل سے اس کی عملی شکل اللہ نے فضل سے قائم کی۔ اب اگر کوئی سے اختلاف رکھے تو شخصی اختلاف، اس میں اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ اس کام کا اعجاز ہے۔ ہمارے صاحب اللہ سے بات طے کرا چکے تھے کہ میرے کام کرنے والے غلط پر مشتمل ہیں، اور وہ شخصی رائے کو رکھتا ہے اور کسی کی رائے کی وجہ سے اس سے اختلاف کرنا
اس کا احترام نہ کرنا بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ احترام کرے سکتا ہے اور کام کرے، اور اپنے کام کو اپنی ذات سے پیش نہ کرے، ورنہ اسے ذاتی اختلاف ہوگا۔ کام کو اپنی ذات سے پیش نہ کرو، اس سے ذاتی اختلاف پیدا ہوگا۔ کام کو سرے سے پیش کرو، کام کو سیرت سے پیش کرو۔ صحابہ کی سیرت کو باعتبار دعوت کے بیان کرو، باعتبار صحابہ کرام کے معاملات، معاشرے، اخلاق کے لوگ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو دعوت کے طریقہ کار کے اعتبار سے ان کی سیرت کو بیان کرو، اس کی افادیت سامنے آئے گی اور اسی پر اللہ کی خوشی آئے گی۔ تو کام الحمدللہ عملی طور پر اس جگہ پر آ گیا ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک کوئی چیز تحریر میں یا تقریر میں رہتی ہے اس وقت تک وہ زائل ہو سکتی ہے۔ جب تک کوئی چیز تحریر ہوتی ہے اس وقت تک وہ زائل ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی چیز عمل میں آ جاتی ہے، اور کسی چیز کا عمل میں آ جانا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت کی دلیل ہے، اللہ کی طرف سے مقبولیت کی دلیل ہے کہ کوئی چیز عمل میں آ جاتی ہے۔ جس عمل میں آ جاتی ہے تو اس کے قبولیت کی دلیل ہے، اس کی قبولیت کی دلیل۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اپنے کام کے طریقہ کار کو صحابہ سے ان جماعتوں سے بیان کرتے رہو اور ان سے مزید مزید عملی محنت کرتے رہو۔ اور اگر کوئی اختلاف کرے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو مطمئن کریں، اس میں لگے کوئی چیز نہ ہمارے مسلم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ میں ایک مرتبہ مشورہ ہو رہا تھا۔ ایک صاحب نے ایک بات کہی، کوئی شکایت کیا، تب کہنے لگے کہ ہم کسی کے شکایت سے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اس کو اس چیز سے ناواقف سمجھتے ہیں، ہم اس کو ناواقف سمجھتے ہیں، اور جو آدمی ناواقف ہے اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واقفیت کرانے کی ضرورت ہے۔ ناواقف ہے اس کو بتانا کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم ایک نظر اوپر دیکھتے ہیں، ایک نظر نیچے دیکھتے ہیں۔ تو اوپر سیرت بھی دیکھ لیتے ہیں اور نیچے دونوں باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کہتا یوں نہیں یوں تو اس کی اپنی ذاتی اس کا فہم ہے، ذاتی رائے ہے، اور کام اس کا پابند نہیں ہے کہ بھائی سب کی رائے کا خیال کر کے سب کے دماغ سے کام کو صحابہ کی سیرت کے بارے، اور ہم سب چھوٹے بڑے ان کی سیرت کے تابع ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کی رائے کے تابع نہیں، سب اس کے تابع ہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں، بلکہ امام کعبی فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں صحابہ سے ملے اسے لے لو، اور جو اس کے بعد والوں سے ملے اس کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دینا نفرت کے ساتھ۔ جو چیز تمہیں صحابہ کے علاوہ اس کو چھوڑ دینا نفرت کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ۔ اور دیکھو آپ ضرور پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لیکن اس بات پر ضرور غور کریں کہ اس دعوت کا طریقہ کار دور نبوت میں کیا تھا اور مسجد نبوی کا کیا معاملہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش کرو کہ جانے والی جماعت اپنی مسجد کو اس معمول پر لانے کا عزم لے کر جائے۔ ساری بات یاد آتی ہے، ہم ایک نظر پر دیکھتے ہیں سیرت میں کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ سب فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیان سنتا تھا، لکھتا تھا، اور جا کر اس کے بیان کے مفہوم کو سیرت میں تلاش کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جو ہمیں براہ سیرت میں حوالے نہیں کرتی۔ کسی نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت آپ بیان کرتے ہیں، بیان میں حوالے نہیں دیتے،
حوالہ نہیں دیا. سب نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں یہ کام کے حوالے ہوں, تم چاہ رہے کہ مطالعے کے حوالے ہو جائیں. میں حوالے دونوں تھے, مطالعے کریں, کام نہیں کریں. اگر حوالے دونوں تھے تو مطالعہ کریں گے یا کام نہیں کریں. اور یہ الفاظ یہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم جو چیز اوپر پائیں گے اسے مجموعہ یعنی حیات الصحابہ کی اکثر تصنیف حیات الصحابہ کی اکثر تصنیف جو ہے وہ سفر کی, کیونکہ نظام دن وقت ملتا تھا. فرماتے تھے مجھے جتنا اس کتاب دعوت سے میں آئی ان کتابوں سے وہ خروج کی وجہ سے سارے حوالے حضرت حیات الصحابہ کے مسودے کے سارے حوالے اور نشانات حضرت سفر میں لگے. کنز الرحمن سے حاصل ہوئی کتاب اصول سفر کے ساتھ اور اکثر حوالے کنز الرحمن کے, یعنی اجتماع گاہ پہنچنے کے بعد جب گاڑی اندر داخل ہو جاتی ہے ہم بات پہ پہنچ جاتی وہاں پہ ہلایا جاتا تھا کہ حضرت قلم درمیان کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے ملے گا کو ہلا کر ظاہر ہو جب تو پتہ نہیں بڑی کاری ہوگی نا مطالعے ہوں گے وہاں ہدایت تو وہاں حضرت بار صاف صاف اس کام کی کے جو اصول اور جو طریقے سیرت میں ہیں وہ جب تک نکل کر نہیں صحابہ خروج پڑھنے کے لیے صحابہ پڑھو تو تمہارے کام خروج کی وجہ سے صاحب سے نہیں آ رہی ہے, اور اگر تم نے اسے خروج کے بغیر پڑھا تو تم اس کی مراد اور اس کا عنوانات تمہارے سے نہیں آئیں. جب تم کام کے عملی میدان میں ہوگے تب پتہ چلے گا کہ ان استنباط کا اصل مقصد کیا ہے. اب سب کی اجتماعی ذمہ داری آپ سے کوئی بھی یہ کہے کہ یوں چھوڑ دو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو تو ہمارا کام تو صحابہ کی سیرت ہی نہیں ہے. یعنی سارے دین اور سارے معاشرے کی اصلاح کا مدار ہی اعمال مسیح اس کا ہم کرتے ہیں. وہ تو امت کے مسجد سے بکھر جانے کی وجہ سے دین جو ہے امت انتشار اور دین میں اجمالات پیدا ہوا, ورنہ بنیاد نہیں. تعلیم کی بھی اور تربیت کی تعلق مع اللہ کی بنیاد ہی ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے یہ. اگر ساری امت کو اللہ سے جوڑنا ہے تو ہمیں گشتوں کے ذریعے ایک امتی کو مسجد سے جوڑنا ہو. اس لیے کہ اگر جبرائیل کو اللہ تعالیٰ کا قرب اس سوال پر سب سے زیادہ ملا ہے کہ مسجد کون سا زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کون سا مقبوض ہے, اس سوال پر جو قرب اللہ تعالیٰ کو یہاں جبرائیل کو ملا وہ اس سے پہلے بات کبھی نہیں. پہلے بات کبھی نہیں. یہ عالم نے سوال کیا کہ بتائیے کون سا زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کون سا مقبوض ہے. آپ کو اس کا علم نہیں تھا, آپ نے جبرائیل سے کہا اللہ سے پوچھ کے پوچھتے آئے اللہ تعالیٰ سے آگے کہنے لگے کہ اس سوال کی وجہ سے ہمیں کتنے سوالات ہیں, قرآن بڑا سوالات, لیکن آج اس سوال کی وجہ سے جو قرب مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے پہلے کبھی نہیں. اس سے پہلے کبھی جب مسجد کے خیر البقاع ہونے کے سوال پر اتنا قرب مل گیا تو جو لوگوں کو دعوت دے کر اس میں ڈالیں گے انہیں کتنا قرب ملے گا, کتنا قرب ملے گا. تو اس کا قرب ملا جنہیں کو صرف پوچھنے کی وجہ سے یہ تک پوچھ کے بتا دو کہ زمین کا کون سا حصہ اللہ کو محبوب ہے کون سا محبوب. آپ حضرات عمل مجمع کو سرامت کریں تو ہمارے بس کا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے مبغوض علاقے سے نفرت کے علاقے سے لوگوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہ مسلم ہوگا. کوئی اگر اس ملک سے لڑتا ہے صحابہ کو شامل کرنا چاہیے. میں بات اس لیے عرض کرتا ہوں
بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی چلو کام کم ہو زیادہ ہو مگر اختلاف نہ یہ ہے کہ اپنا کام کو دوسرے کے ساتھ کرو مانک سمجھ کر، اور یہ معلوم نہیں ان کو ہر ممکن سمجھاؤ، اکرام کرو، احترام کرو، قرب پیدا کرو، ایک بار نہیں 100 بار ملاقات کرو، سمجھاؤ لکم دینکم ولی دین، یہ تو کافروں کے لیے مسلمان ایک جماعت، ایک جماعت، لکم دینکم ولی دین، سلام اعراض بھی کافروں کے لیے، مومن کے لیے سلام اعراض نہیں۔ اب ایمان والوں کے لیے سلام اعراض کا استعمال کرنے لگے اور سلام جاہلہ کو مسلمانوں پر چسپاں کرنے لگے، یہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط، یہ امت کی تفریق کا سبب، یہ امت کی تفریق کا سبب، بھائی بات سے اختلاف کرے، بھائی بات سے اختلاف کرے اسے اپنی بات سمجھاؤ اور پیار محبت اور اکرام اور خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جب تم جو بھی بات سمجھانا چاہو اس کی اتنی خدمت کر دو، اتنی خدمت کر دو کہ وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ سے زیادہ مجھ سے تو محبت کرنے والے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اپنے ذہنوں میں ایسی غلط فہمیاں لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک ملاقات میں وہ ساری کی ساری غلط فہمیاں سب ختم ہو جائیں۔ اور داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں کرنے کا، وہاں تو اذیت دینے والے کفار بلانے کو کی جا رہی، یہاں کوئی کام کرنے والا کو ایک کافر سے استغنا نہیں ہو سکتا، ایک مومن سے استغنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر سے استغنا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی لعنت سے بچانا ہے، تو مومن سے استغنا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کا تعارف ہو وہ کوشش کرے اس سے تعارف ہو جاتا ہے، تعارف تو ہے لیکن تعارف نہیں، اور صرف تعارف سے امت میں اجتماعی نہیں ہو سکتی، یہاں یہ وہ ہے جب تک آپس میں الفت نہ ہو، یہ تعارف کے لیے استعمال کیا انفرادی طور پر ہر ایک سے ملنے کی کوشش کریں اور کچھ نہیں، صرف کام سے